بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین، کافی دیر سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے عموماً اور رحمت للعالمین کے تعلق سے خصوصاً مختلف بیانات کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مختلف مقررین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے تعلق سے اور خصوصاً رانی جو ہیں وہ انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری تقریر نہیں ہے بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں it is a food for your thought۔ سب سے پہلے تو جاننا ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کیا ہے، رحمت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا مقررین کے ذریعے سے، اس کے پہلے بھی آپ بہت کچھ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور اس کے ثبوت میں جو باتیں پیش ہوئی وہ چند واقعات بوڑھی کے تعلق سے، طائف کے تعلق سے، فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے جو عام اعلان کیا، تو اس کے تعلق سے ثبوت پیش کیا جاتا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ میں آپ کو پہلے سمجھنا چاہتا ہوں رحمت کیا ہے اور عالمین کیا ہے۔ رحمت کے معنی فقط مہربانی کے نہیں ہوا کرتے، رحم دلی کے نہیں ہوا کرتے۔ رحمت کہتے ہیں اس رحم دلی کو، اس مہربانی کو جس کے بعد مغفرت بھی ہوتی ہے اور احسان بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ اور عالمین جب آپ کہتے ہیں تو یہ معنی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالم نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا، تو معلوم یہ ہوا تمام عالموں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور دنیا میں، اور عالم کسے کہتے ہیں؟ خدا کے سوا جو بھی ہے اس کو عالم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور دنیا میں اللہ کے سوا جتنے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے 18,000 عالم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ایک دنیا کے لیے نہیں بلکہ 18,000 عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں اس پر کیا تقریر کر سکوں گا؟ 18,000 عالموں کا نام بھی لیتا جاؤں تو 18,000 سال ہو جائیں گے، لیکن مختصر طور پر آپ کو اتنا میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بلکہ ان تمام عالموں کے لیے جن کو ہم نہیں جانتے ان کے رحمت تھے۔ اور خصوصیت کے ساتھ رحمت کا جو ذکر آتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبوت بھی جن اللہ نے انبیاء کو بھیجا، نبوت بھی ایک عالم، اور رسول اللہ تمام انبیاء کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے تمام عالموں، تمام انبیاء کو رحمت مل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں سب کو جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی، اور آپ کی امامت میں نماز پڑھنے سے تمام انبیاء کو رحمت ملی ہے۔ اور پھر آخرت میں جب جائیں گے تو تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، امتیں سب ان کے پاس جائیں گی کہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، اور سب یہی کہیں گے، صاحب ہم بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ ساری دنیا، رسول ساری دنیا خدا کو دیکھ رہی ہے بخشش طلب کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی رسول کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی دنیا تمام پیغمبر اللہ کو دیکھتے ہیں، اور اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ بول تیری رضا کیا ہے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کو بخش دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور اسی بات کو اور تمام انبیاء شکایت کریں گے کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور کہیں گے میں گواہ ہوں کہ تمام پیغمبر اپنے اپنے وقت پر آئے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو سبق سکھایا، انہوں نے ہدایت دی، یہ انکار کرنے والے جھوٹے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی گواہی کو قبول کرے گا اور تمام انبیاء پر اپنا فضل فرمائے گا۔ یہ رحمت یہ رحمت ہے انبیاء کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تمام کتابوں کے لیے۔ جتنی کتابیں آئیں لوگوں نے کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، لوگوں نے تصحیح کر دی، تحریف کر دی، الفاظ کو چھیل کر رکھ دیا، عمل بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تصدیق کریں گے۔ آپ خود قرآن میں پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب کے سب جو ایمان لاتے ہیں ان تمام باتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ نے تبارک و تعالیٰ کہ تمام اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تمام کتابوں کو صحیح ثابت فرمایا اور یہ کہا یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو گویا کتاب جو ایک عالم تھا کتابوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، یہ تو بندگی کی بات تھی، ہم زندگی میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت بنی ہوئی ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے آپ دیکھیں گے ان تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سورج برابر مسلسل چمکتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بچپن میں آپ دیکھو، بچپن بھی ایک عالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا عالم، اس کے لیے ہم سب کے لیے بچپنوں کے لیے رحمت بنا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بچپن کیسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے۔ میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صاحب دو حدیثوں پر عمل کر کے بتا دو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے رسول کی سنت تو یہ تھی کہ آپ نے بکریاں چرائی تھیں، اور دوسری سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ 40 سال کی بڑھیا سے شادی فرمائی تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو حدیث کی اتباع کے دعوے کرنے والے؟ آج ان کا مقام کیا ہے؟ آج ان کی نظر کس پہ پڑتی ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں حدیثوں کا نام لیتے ہو؟ کیوں اتباع سنت کا نام لے کر کہتے ہو ہم حدیث کی اتباع کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے، چونکہ شادی بھی نکاح بھی ایک عالم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی ایک بڑھیا سے جو بیوہ ہو چکی تھی شادی کر کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جذبات میں مت بہو، جاذبیت اختیار کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ کام تو کسی طرح نکلتا ہے، یہ کیا تم جذبات کے تحت بہتے چلے جا رہے ہو؟ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ دیکھو میں رسول ہوں اور ختم نبوت ہوں، ختم رسول ہوں، میں جو شادی کر رہا ہوں ایک ایسی عورت سے کر رہا ہوں جو میرے کام میں میرا ہاتھ بٹا سکتی ہو۔ کون 40 سال 25 سال کا نوجوان شہزادہ ایسا ہوگا جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر غار ہرا میں جا کر بیٹھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا دن اور رات، اور تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا ستو ساتھ رکھا ہوا ہے، ایک مشکیزہ پانی ہے، اور جا کر وہاں عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہم کلامی کے لیے بلایا تھا، منصب نبوت کی تیاری کے لیے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر وہاں پر جاتے ہیں، ہفتوں رہ کر آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کیا ہے؟ نوجوانی ایک عالم ہے، نوجوانوں کو بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، میں تمہاری یہ رحمت ہوں۔ اے نوجوان
नौजवानों सड़कों पर बाजारों में औरतों को घूरते हुए सीटियां बजाते हुए रिमार्क पास करते हुए ये गुजर नहीं है, ये गुजरना सही नहीं है, देखो मैं कैसा जिंदगी बसर करता हूँ, मेरी नौजवानी कहाँ कटी, मैंने अपनी नौजवानी कहाँ गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह की खिदमत में पहुंच रहा था, वहां से तालीमात मुझे मिलते थे और मैं लोगों को हिदायत पर लाने के लिए अपने सही अल्लाह ताला की तालीमात को उन तक पहुंचाने के लिए मैंने काम किया। अब मैं पूछता हूं कि तमाम उन 40 साल की 40 साला औरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई नाजुक हालात में, नाजुक औकात में आपने आत्म खिदमत की थी, मैं ये पूछता हूं कि क्या ये आलम निस्वानियत पर क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत नहीं थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम औरतों को सबक दिया कि किस तरह करना चाहिए, औरतों को समझाया कि तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि अपने मर्द का साथ देना चाहिए, अपने पर्दे में तुमको रहना चाहिए। याद रखो अगर बेपर्दगी होगी तो आज पर्दा दरी हो रही है, इसलिए अपने आप को औरतों को चाहिए कि पर्दे में रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के फहुश बातों से बचाने के लिए इंसान निस्वानियत की, औरतों की आबरू की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बहुत बड़ा करम फरमाया कि कहा कि नहीं तुमको वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, याद रखो तुम अपने घरों में बैठे रहो। अगर तुम इस तरह बेपर्दा होकर जाओगे तो याद रखो पर्दा दरी होने के इम्कानात हैं। आज दुनिया देख रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूगर्दानी करने की वजह से आज दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है और कह रही है इस पर पाबंदी होना चाहिए। याद रखो जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होता रहेगा उस वक्त तक इंसानियत भी महफूज रहेगी, वरना वो बात काम आपको नहीं हो सकता। और फिर आगे चलकर मैं आपको बयान करूं कि बुढ़ापे का एक आलम है, इल्म का एक आलम है, अमल का एक आलम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमल के मैदान में आते हैं तो हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहते हैं। जब बीबी आयशा कहती हैं क्या जरूरत है इस कदर खिदमत करने की, इबादत करने की, तो जवाब दिया जाता है अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये साबित इस बात को करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी और आपको तालीम दी कि तुमको बहस खुराफात में जिंदगी बसर करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुम्हारा रुख होना चाहिए। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। मैं आपको कहता हूँ यकीन की एक दुनिया है, यकीन का एक आलम है और मैं आपको चैलेंज करते हुए कहता हूँ सबसे पहला यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे पहला यकीन रसूलुल्लाह, और यकीन के बाद सबसे पहली जबीन जो अल्लाह के दरबार में झुकी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे पहली बंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला शऊर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली खिरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला चिराग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले रोशनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे पहला आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तमाम आलमों पर रहमत आलम बन रहमतुल आलमीन बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और जब नबुव्वत को आपने नवाज दिया, नबुव्वत को नवाज दिया, हज़रत यूसुफ की खूबसूरती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की मिन्नत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममनून थे तो यूसुफ भी ममनून थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दम भी ज़िंदा करता था, उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मरे हुए को ज़िंदा किया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के जो मरे हुए थे उनको ईमान के ज़रिए से ज़िंदा कर दिया, जो बहुत मुश्किल बात थी। इसलिए कि सब कुछ हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से कह दिया था और लोगों से भी कह दिया कि नहीं, मुर्दे को जिंदा करना आसान है लेकिन अहमक को अक्लमंद बनाना मुश्किल है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया, कई अहमकों को आपने मुसलमान बना दिया।
کئی احمقوں کو آپ نے مسلمان بنا دیا، اس لیے کہ دل زندہ کر دیا ان لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ پہیے مرے ہوئے جس کے پاس جان نہیں، وہاں کھڑے کر عیسیٰ کا کہنا قم بإذن اللہ بہت آسان، اس کے پاس حرکت نہیں، جان نہیں، ارادہ نہیں، خیال نہیں، وہ تو اٹھ کر کھڑے ہوتا تھا۔ بات کرو ان کی جن کے پاس جان ہے، جن کے پاس ارادہ ہے، جو قتل کے ارادے سے آئے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام تھا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا تھا؟ یہ کافروں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ ارے مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی تھے، مشرکین کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت۔ اور آگے چل کر تقریر ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، 12 منٹ مجھے دیے گئے تھے، اور آگے چل کر کہتا ہوں نبوت تو نبوت، ولایت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کے لیے بھی رحمت تھی۔ چنانچہ آپ نے جب مکہ فتح ہوا اور مکے میں موجود بتوں کو گرانے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں جو بت ہیں ان کو گراؤ۔ رسول اللہ نے بتوں کو گرانے کا کام اپنے مقدس ہاتھوں سے نہیں کیا، بتوں کو جو مانتے تھے ان سے کہا تم ہی ان کو مانتے تھے، اب تم ہی ان کو گرا دو، تم ہی ان کو گرا دو۔ اور وہ بڑا بت جو اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب اس کی بات آئی تو دنیا تو یہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک بہت بڑی بات تھی، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور کہا علی تم گراؤ، کہا لکڑی لے کر گراؤں تو وہاں تک بانس بھی پہنچتا نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں کھڑے ہوتا ہوں، آپ مجھ پر کھڑے ہو جائیے اور اس بت کو گرا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے میں کھڑے ہوتا ہوں، تم کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور تم گراؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے کندھے، رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر علی کو چڑھایا، اور میں کہتا ہوں رسول اللہ نے ولایت کو چڑھایا۔ الولایت افضل من النبوہ۔ حدیث کو بعض مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ہونے والی بات نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں حدیث کو چھوڑو، عمل کو تو دیکھو، عمل کو دیکھو کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چڑھا گا، یہ بتانے کے لیے علی بھی ہیں اور علی ہی کے آل سے مہدی بھی ہیں۔ تو میں معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نبوت کو ولایت پر فضل دیتے ہوئے اپنے کندھے پر چڑھایا۔ ولایت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا تقاضا آپ نے پورا کیا، ولایت کو بھی آپ نے نواز دیا۔ اور جب بات آتی ہے کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے عجیب سبق دیا کہ جب بی فاطمہ الزہرا شہزادی کونین رسول اللہ کی خدمت میں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ بچی کو دفن کرنا الگ، یہاں رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو کر بچی کا شہزادی کونین کا استقبال کرتے ہیں اور اس کی پیشانی چومتے رہتے ہیں۔ اور جب حضرت علی ہی کے کہنے پر کرم اللہ وجہہ بیوی فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور علی کے ہی کہنے پر رضی اللہ عنہ کہ ذرا جاؤ، تمہارے والد غلاموں کو، باندیوں کو بانٹ رہے ہیں، تم بھی تو کام کرتی رہتی ہو، تمہیں بھی تو ضرورت ہے، یہ تمہارے کپڑے دیکھو، یہ کمر کو دیکھو، یہ پیٹھ کو دیکھو، اور یہ ہاتھوں کو دیکھو کہ جس میں گٹھے پڑے ہوئے ہیں، پانی لاتے لاتے تم بھی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک آدھ لونڈی یا غلام کو مانگ لاؤ تاکہ تم کو سہولت ہو جائے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بات تو کر نہیں سکتی، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کہنے پر دوسرے تشریف لاتے ہیں اور کہا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو، تو بی فاطمہ نے یہ بات کہی میں نہیں کہتی، علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے
اور اس کے بعد بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جن میں گٹھے پیدا ہو گئے تھے رسول کو بتایا اور کہا آپ میری ہاتھوں کو دیکھیے جن میں گٹھے پیدا ہو گئے ہیں، مسلسل میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، جن کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں آئیے گٹھے پڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو لیا اور گٹھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو نہیں ان گٹھوں کو چوم رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عالم مزدوریت پر رسول اللہ کی رحمت تو ثابت کر دیا کہ نہیں، اے مزدوروں، اگر تم اکل حلال کے لیے محنت کرتے ہو اور ہاتھوں میں گٹھے بھی پڑتے ہو تو یہ اس قابل ہیں کہ اللہ کا پیارا رسول اسے چوم لے تو بی فاطمہ کو چھو جاتے ہیں۔ بی فاطمہ کو مل گئی، غلام نہیں، لونڈی نہیں، آقا مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گٹھوں کو چوم لیا تو عالم مزدوریت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مہدی موعود کی محبت میں باقی رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I will give you one message، صرف ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں، be proactive to each and everyone and don't be provocative to anyone. Proactive to everyone and do not be provocative to others, irrespective of creed, religion and caste. This is the gist of رحمت للعالمین مشن۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں ہم سب محبت سے رہیں، کسی کے تعلق سے برائی پیدا نہ کریں، برا نہ سوچیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک آخری پیغام، رحمت العالمین کی امت کہلانے والوں کبھی دوسروں کے لیے زحمت نہ بنو۔ آخر دعا میں